نا دنیا اندھکار میں تھا، اس دور میں میرے نبی تشریف لائے اور چمکے، اور صرف چمکے ہی نہیں بلکہ چمکائے بھی۔ بتائیں آگے لے چلیں؟ کہیے گا تو لے کے جائیں گے؟ جی جی کیونکہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا لگا ہوا ہے، یہ ہم مائک نہیں ہتھوڑا لے کے بیٹھے ہیں، ہاں جی، بڑا بھاری لگ رہا ہے۔ اچھا ہتھوڑا لے کے بیٹھ جائے گا نا تو ہاتھ میں بھاری لگتا ہے، لیکن یہ یہاں بھاری لگ رہا ہے نا؟ تو کہیے گا تو آگے جائیں گے، نہ تو نہیں جائیں گے، رک جائیں گے۔ اسٹیشن ادھر ہے، ٹکٹ بھی نہیں لگتا، ٹی ٹی بھی نہیں موجود ہے، ادھر جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، آگے جائیں۔ جی اچھا چلیے آگے لے کر کے ہے نا، ہمار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین۔ اب نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی، ہم سب کے رسول، جن کے ہم امتی ہیں، محمد الرسول اللہ پہ سب سے پہلے کس نے ایمان لایا جوانوں میں؟ نہیں، وہ ہاں ماشاءاللہ اسے یاد ہے، بچوں میں۔ لیکن جوانوں میں کون تھے سب سے پہلے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر۔ صدیق اکبر۔ یہ جب ایمان لائے، اس سے قبل یہ کہاں تھے؟ یمن میں۔ کہاں تھے؟ یمن میں۔ ابھی یہ گئے تھے یمن میں، کس لیے؟ تجارت کے لیے۔ کئی جگہوں پہ فیصلے کا بھی ذکر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ابھی یمن میں تھے، نبی مکے میں ہیں، اور اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہو کر آیا، میں رسول ہو کر کے آیا اللہ کی طرف سے۔ اپنی پہچان بتائیں، اپنی نبوت کا اعلان کیے کہ میں نبی ہو کر کے آیا، میں رسول ہو کر کے آیا ہوں، میں اللہ کے طرف سے آیا ہوں۔ اب یہاں مکے کے سرزمین پر اپنی نبوت کا اعلان کیے، اور صدیق اکبر کہاں؟ یمن کی سرزمین پر۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی میں رات کی تنہائی میں سو رہا تھا، اچانک خواب آئی کہ چاند میری گود میں آئی، ہے نا؟ چاند نکلا اور کئی ٹکڑوں میں بٹا، کئی گھروں کو روشن کیا، پھر وہ سمٹ کر کے میری گود میں آ گئی۔ کہاں آ گئی؟ میری گود میں آ گئی۔ صدیق اکبر جب یہ خواب دیکھے تو تعبیر یعنی مطلب پوچھنے کے لیے بڑے بڑے جانکاروں کو بلائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ آسماں کا چاند وہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد سبھی گھروں کو روشن کیا، پھر وہ سمٹ کر کے میری گود میں آ گئی۔ اس کی تعبیر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کئی نے کئی بتائے، پر ایک راہب جو 290 سال کا بوڑھا ہے کہنے لگا کیا مکے سے چل کر آئے ہو؟ کہاں مکے سے چل کر کے آئے ہیں۔ کہا قبیلہ قریش سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں تعلق ہے۔ کہا تیرا نام صدیق ہے؟ کہا میرا نام صدیق ہے۔ کہا ہم نے جو پرانی کتابوں میں پڑھا ہے اس سے تو ملتا جھولتا ہے، ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس سے تو ملتا جھولتا ہے، تیرا ناک بھی ملتا ہے، تیرا چہرہ بھی ملتا ہے، تیرا قد بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے مکے کا، تو مکے کا بھی ہے، قبیلہ قریش پڑھا تو قبیلہ قریش سے بھی ہے نا؟ ہم نے صدیق کا نام پڑھا، تیرا نام صدیق بھی ہے۔ اب ایسا کر اپنا خلیطہ اٹھا یعنی کرتا اٹھا اور ناب دکھا۔ کہنے لگا بھائی اس میں میرے ناب سے کیا کنیکشن ہے؟ کہا ناب دکھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کرتا اٹھائے، ناب دکھائے، ناب دکھائے۔ اس سے قبل راہب نے کہا اگر تیرے ناب کے نیچے اگر تل ہوگا تو میرا فکر صحیح جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر خلیطہ اٹھایا، اب خلیطہ اٹھا کر کے دیکھے تو واقعی ناب کے نیچے تل تھا۔ فرماتے کہ ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ میرے ناب کے نیچے تل ہے، پر اس راہب کو کیسے پتا؟ کہنے لگا ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا اس سے تو ملتا جھولتا ہے۔ اب سن تیری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب آخری نبی تشریف لائیں گے جس کا نام محمد ہوگا، آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اس کا جو پہلا ساتھی ہوگا، غار یار ہوگا، اس کا نام صدیق اکبر ہوگا، وہ مکے سے ہوگا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اس کے ناف کے نیچے تل ہوگا۔ اب سنو، جو تو نے خواب دیکھے کہ آسمان سے چاند نکلا، کئی گھروں کو روشن کیا، اور پھر وہ سمٹ کر کے میری گود میں آ گئی، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان کا چاند محمد رسول اللہ ہے جو آخری نبی بن کر کے تشریف لائیں گے، وہ سبھی گھروں کو روشن کریں
ہے کہ وہ سبھی گھروں کو روشن کرنے کے بعد وہ آخری نبی تیری گود میں آ کر آرام فرمائیں گے. بات ہو گئی، بات ہو گئی نا. راہب کہنے لگا نا 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 ایسے نہ جا. سن، اب تمہیں بتا دیا گیا، اب تم مکے اگر جائے گا تو نبی سے اگر ملے گا تو دیر نہ کرنا. اگر وہ نبی ہونے کا وعدہ کرے دیر نہ کرنا، فوراً کلمہ پڑھ لینا، فوراً اس کا ہو جانا، دیر نہ کرنا. حضرت صدیق اکبر مڑے ہی تھے. راہب کہنے لگا نا نا ایسے نہ جا، ہم نے ایک نعت ان کے لیے لکھی ہے، ہم نے پوری زندگی گزار کر کے ان کے لیے ایک نعت لکھی ہے، یہ نعت کی چٹھی لیتا جا اور لے جا کر کے جب وہ مل جائے تو انہیں دے دینا. حضرت صدیق اکبر وہ نعت کی چٹھی لیے اپنے ساز و سامان کو سمیٹے ہیں اور سمیٹ کر کے یمن کی سرزمین سے مکے کے لیے نکلے. مکے کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوستوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، جس ہجوم میں ابو جہل بھی موجود ہے، کئی سارے کافر بھی موجود ہے. صدیق اکبر آئے، آتے آتے رکے اس ہجوم کے پاس. لوگوں نے پوچھا بتاؤ صدیق کی راستے کا کیا عالم رہا، بتاؤ جہاں پہ تجارت کے لیے گئے تھے تجارت کیسا تھا. فٹافٹ سب کو نپٹاتے چلے گئے. ہاں تجارت اچھا تھا، راستے میں سفر اچھا تھا. صدیق اکبر بول پڑے بتاؤ مکے کا حال کیا ہے، مکے کا حال کیا ہے. ابو جہل بول پڑا کہ وہ جو محمد تھا نا وہ کہتا میں اللہ کی طرف سے نبی ہو کر کے آیا ہوں، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. وہ کہتا میں اللہ کی طرف سے رسول ہو کر کے آیا ہوں. صدیق اکبر فوراً سبھی کو جلدی لپیٹے اور فوراً اس طرف چلے جہاں پہ محمد رہا کرتے تھے، جہاں محمد کی اور چلے. محمد کے انقریب پہنچے، محمد رسول اللہ کے انقریب پہنچے. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ صدیق اکبر اور محمد رسول اللہ پہلے سے بھی جانا کرتے تھے ایک دوسرے کو. گئے سامنے جا کر کے کہنے لگے یار کیا تو نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا تو نبی ہو کر کے آیا ہے، کیا تو رسول ہو کر کے آیا ہے. یار ذرا سنو نا، جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہو کر کے آتا ہے، جو رسول ہو کر کے آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وہ کرامتیں بھی دکھایا کرتے ہیں، وہ معجزہ بھی دکھایا کرتے ہیں. اگر تو رسول ہو کر کے آیا، نبی ہو کر کے آیا تو کوئی کرامت دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے. تب میرے نبی نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیے. فرمانے لگے صدیق ذرا بتاؤ نا، تیرا تو مکے سے یہ راز تیرا یمن میں کھلا، یہ کیا جھوٹی ہے یا سچ ہے. صدیق اکبر کہنے لگے نا یہ راز میرا یمن میں کھلا. آگے نبی فرماتے بتاؤ تیرا قبیلہ قریش ہونے کا راز یمن میں کھلا، تیرے ناف کے نیچے دل ہے اس کا بھی راز یمن میں کھلا. صدیق اس کے آگے سن، وہ 290 سال کا راہب جو میرے لیے نعت لکھا ہے اور وہ نعت کی چٹھی تیرے ہاتھوں میں دی ہے، وہ نعت کی چٹھی ہمیں دے دے. صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں قبیلے قریش سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا راز یمن میں کھلا. میں مکے سے ہوں، اس کا بھی راز یمن میں کھلا. میرے ناف کے نیچے دل ہے، اس کا بھی راز یمن میں کھلا. وہ بوڑھا راہب ہمیں نعت کی چٹھی یمن کی سرزمین پہ دیا. یہ سارا معاملہ یمن میں ہوا تو آپ کو کس نے بتایا؟ میرے تیرے نبی نے جواب دیا. صدیق اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ سارا ماجرا یمن میں ہوا تو مجھے کس نے بتایا؟ تو سنو، جس نے مجھے رسول بنایا اس نے سارا واقعہ بتایا. سبحان اللہ. بے شک اس نے مجھے رسول بنایا، سارا واقعہ. اور ہم ایمان لائے. اب یہ سب سے پہلے ایمان لائے کن پہ؟ نبی پہ. بچوں میں کون تھے؟ حضرت علی. حضرت علی. عورتوں میں کون تھے؟ عورتوں میں کون تھے؟ ہاں دیکھیے اس کو پتہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ. ماشاء اللہ. ہم جانتے ہیں، ہم دو چیز بٹل غور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جگہ پہ اور یہاں پہ ہمارے جگہ بچے تھوڑا اس سے کمزور ہیں، لیکن بڑے آپ سے بڑے ہیں، بڑے آپ سے بڑے ہیں. چاہے نعت پڑھ دیجیے یا خطاب کر دیجیے، جہاں رسول کا نام آ جائے نا، عشق کی بات آ جائے، تڑپ جایا کرتے ہیں. پر بچے تھوڑا سست ہمارے پاس ہیں، ہے نا، ہلکا، زیادہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی سارے انگلش میڈیم ہیں، لیکن یہاں کے بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہیں اور تیز ترار ہیں، لیکن بڑے سست ہیں. اب نشانہ بڑوں کے ساتھ نہ ہوگا، ہے نا. الگ طرف تیر لگا کے رکھے، تیر تھوڑا گھمائیے اور گھما کے لگائیے. خیر بہرحال بات سمجھ میں آ گئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرے نبی دنیا میں آئے تو ساروں کے لیے، سبھی کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اور آگے میں کچھ کہوں اس سے قبل اتنا کہنا ہے کہ بھائی وقت کی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں لپیٹنا چاہتا ہوں.
کیونکہ یہاں تھوڑا زیادہ دیر اگر میرے ساتھ رہا تو شاید اگلے دن میں قبرستان میں ملوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جائے، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے دشمنی ہو چکی ہے میری۔ خیر بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔